کیا واقعی پنجاب میں جو جرائم کی شرح ہے وہ کم ہو چکی ہے؟ کیا پنجاب حکومت کے اقدامات نے صوبے بھر میں امن و امان کا بہترین نظام قائم کر دیا ہے؟ کیا اب پنجاب کے جو شہری ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ اب یہاں پر کوئی مجرم جرم کرنے سے پہلے 1 یا 2 بار نہیں بلکہ 100 بار سوچے گا اور پھر بھی جرم کرنے سے ڈرے گا؟ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کے دعووں سے تو ایسا ہی تاثر ابھر رہا ہے کہ پنجاب میں تیزی سے جو جرائم کی شرح ہے وہ نیچے آ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، اور صوبے بھر میں راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھنا شروع ہو چکا ہے۔ آج بھی لاہور میں ایڈیشنل آئی جی CCD سہیل ظفر چٹھا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے یہ دعویٰ کیا کہ پنجاب میں 70% جرائم کم ہو گئے ہیں۔ سنیے۔ چیف منسٹر پنجاب نے چارج لیتے کے ساتھ پولیس کے اوپر اپنی اسپیشل نظر بھی رکھی اور اونرشپ بھی دی۔ محکمہ بنایا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس کا نام ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے کم کرنا اس کا مقصد تھا۔ ڈراسٹک فیصلے لیے گئے، 70% کرائم جو ہے کم گیا، کئی دن کچھ ضلعوں میں کرائم نہیں ہوتا۔ CM صاحبہ نے صرف اور صرف بارڈر چیک پوسٹ کے لیے نصف ارب روپیہ ڈیولپمنٹ میں دیا۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں بڑی کمی کے اس دعوے کے ساتھ آئی جی پنجاب نے CCD کو خاص طور پر سراہا۔ اس پریس کانفرنس کو دیکھ کر مجھے 3 مہینے پہلے وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری صاحبہ کی اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس یاد آ گئی، جہاں وہ بھی اسی طرح پنجاب میں تیزی سے کمی کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کا کریڈٹ CCD کو دے رہی تھی۔ ایک ادارہ نیا بنایا گیا ہے CCD، آپ نے اس کی کارکردگی کے چرچے ہیں اس وقت۔ ان کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، وہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی حلف دے رہے ہیں اور وہ مساجد میں جا کے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ پنجاب میں جرائم میں بہت تیزی سے جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ لاہور جیسا جو شہر ہے اس کے اندر 68% کرائم ریٹ میں کمی آئی ہے، اور یہ لنڈن، نیو یارک، سڈنی سے بھی جو ہے محفوظ پنجاب کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا۔ CCD کیا ہے اس پر میں ذرا بعد میں روشنی ڈالوں گی، لیکن پہلے ذرا پنجاب حکومت اور پولیس کے صوبے میں جرائم میں کمی کے دعوے کے حوالے سے آپ کو کچھ حقائق بتا دیتی ہوں نا۔ جولائی میں عظمیٰ بخاری کے ان دعووں کے بعد جیو فیکٹ چیک نے پنجاب پولیس کے حوالے سے 2024 کے پہلے 6 ماہ کے اعداد و شمار کا موازنہ پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر موجود رواں سال یعنی 2025 کے پہلے 6 ماہ سے کیا تھا، اور ان اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے پہلے 6 ماہ میں پنجاب بھر میں رپورٹ ہونے والے جرائم کی تعداد 5,39,570 تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں رواں سال اسی 6 ماہ کے عرصے میں پنجاب میں ریکارڈ رپورٹڈ جرائم کے نمبر 6,09,41 تھے۔ یوں پچھلے سال کے ابتدائی 6 ماہ کے مقابلے میں رواں سال اب تک 61,371 جرائم زیادہ رپورٹ ہو چکے ہیں، جو 11% زیادہ بنتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، آج انڈیپینڈنٹ اردو نے ایک خبر شائع کی ہے کہ جس کے مطابق ملتان تا سکھر رحیم یار خان میں کچے کے علاقے سے گزرنے والی موٹر وے پر رات کے وقت ڈاکوؤں کے مسلسل لوٹ مار اور اغوا کی وارداتوں کے باعث 25 کلومیٹر کا علاقہ محفوظ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے موٹر وے پر غیر محفوظ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے موٹر وے پر اعظم پور سے کشمور انٹرچینج تک رات سے صبح تک پولیس کی نفری 8 گاڑیوں کے ہمراہ یہاں سے ہر گھنٹے بعد گاڑیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر گزارا جاتا ہے۔ اب اگر جرائم 70% تک کم ہونے کا دعویٰ درست ہے تو پھر کیا اس علاقے کو باقی ماندہ 30% میں رکھا جائے؟ خیر، جہاں تک رہی بات CCD یعنی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی، جس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے لے کر آئی جی پنجاب عثمان انور مسلسل تعریفیں کر رہے ہیں، تو حکومت پنجاب نے 8 ماہ پہلے جرائم سے نمٹنے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا ایک نیا اور خصوصی ادارہ قائم کیا، لیکن اس ادارے کے قیام کے بعد سے پنجاب بھر میں مبینہ پولیس مقابلوں میں تیزی ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ پچھلے دنوں انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیان میں اعداد و شمار بھی جاری کیے۔ HRCP کے مطابق رواں سال کے آغاز سے اب تک 670 سے زائد افراد مبینہ پولیس مقابلوں میں جان سے جا چکے ہیں۔ ان میں زیادہ تر کارروائیاں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ یعنی CCD کی جانب سے کی گئی ہیں۔ HRCP رپورٹ کے مطابق رواں سال جنوری سے اکتوبر تک پنجاب میں 500 سے زائد مبینہ مقابلے ہوئے ہیں، جو ملک کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ HRCP کے ہی مطابق یہ رجحان پنجاب پولیس کے خصوصی ونگ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے قیام کے بعد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں ناظرین ایک اور رجحان جو گزشتہ چند ماہ کے دوران سامنے آیا ہے، وہ جنسی جرائم میں ملوث ملزمان کے نیفے میں لگے پسٹل کے اچانک چل جانے کا ہے۔ اب جرائم میں کمی کا پنجاب حکومت اور پولیس کا دعویٰ کتنا درست ہے، اور HRCP مبینہ پولیس مقابلوں سے متعلق تشویش میں کتنا وزن ہے؟
اس کا فیصلہ خود کر لیجئے آپ. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر ایک بار پھر آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف اسرائیل کے مغربی کنارے پر قبضے کے پلان کو امریکی صدر نے پوری طرح مسترد کر دیا ہے, تو دوسری طرف غزہ میں حماس کے فوری ہتھیار نہ ڈالنے پر امریکی انتظامیہ مطمئن اور اسرائیلی پریشان نظر آ رہے ہیں. ٹرمپ نے اسی دوران تجویز دی ہے کہ وہ اسرائیل کی قید میں موجود فلسطینی رہنما مروان برغوثی کی رہائی کے لیے اسرائیل سے رابطہ کر سکتے ہیں. برغوثی پچھلے 22 سال سے اسرائیل کی قید میں ہیں اور بہت مقبول فلسطینی رہنما ہیں جن کی رہائی کے لیے حماس بھی ہمیشہ مطالبہ کرتی ہے. ماہرین کے نزدیک اسرائیل برغوثی کو اس لیے رہا نہیں کرتا کہ ان کا فتح تحریک اور حماس دونوں ہی احترام کرتے ہیں, اس لیے وہ فلسطینیوں کو متحد کر سکتے ہیں. ٹائمز میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ کہتے ہیں محمود عباس فلسطینیوں میں ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن فلسطینیوں کے پاس آج کل کوئی لیڈر نہیں ہے جو بعد از غزہ جنگ کے منظرنامے میں فلسطینیوں کی قیادت کر سکتا ہو. جس کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا امریکہ برغوثی کو رہا کروا کر فلسطینیوں کی قیادت سونپنا چاہتا ہے, جس کا جواب یقیناً اس وقت تک نہیں مل سکتا. غزہ کی تازہ صورتحال دیکھیں ناظرین تو اسرائیل مسلسل جنگ بندی کی وائلیشن کر رہا ہے اور اسرائیلی پارلیمنٹ کی طرف سے مقبوضہ فلسطینی علاقے مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا بل منظور کر لیا گیا ہے. پاکستان, سعودی عرب, OIC اور عرب لیگ سمیت 17 ممالک نے بل کی منظوری کی مذمت کی ہے. امریکی نائب صدر JD وینس نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق کی ووٹنگ کو احمقانہ سیاسی حربہ قرار دیا ہے, جبکہ اسرائیلی پارلیمنٹ کی منظوری پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنقید کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت پر واضح کیا ہے کہ وہ عرب ممالک کو زبان دے چکے ہیں. اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو وہ امریکی حمایت کھو دے گا اور اس کو ملنے والی تمام امداد روک دی جائے گی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق شدید امریکی تنقید اور دباؤ کے نتیجے میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنی پارلیمنٹ کی منظور شدہ قرارداد پر عمل درآمد رکوا دیا ہے. امید ہے جو خبریں آ رہی ہوں وہ درست ہوں اور اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز رہے. مغربی کنارے پر سوال ہوا تو صدر ٹرمپ نے کہا اسرائیل ایسا کچھ نہیں کرے گا. اس غیر یقینی صورتحال کے حوالے سے ایک امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے غزہ امن معاہدے کو خطرے میں ڈالا تو ٹرمپ انہیں سبق سکھائیں گے. دی ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی انہیں جو بائیڈن کی طرح نہیں سمجھ سکتے. نیتن یاہو صدر ٹرمپ کے ساتھ نازک رسی پر چل رہے ہیں. اگر وہ مغربی کنارے کو ضم کرتے رہے تو غزہ کا معاہدہ خراب کر دیں گے اور اگر ایسا ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ انہیں خود نقصان پہنچائیں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے انکشاف کیا ہے کہ کئی ممالک غزہ کے لیے مجوزہ بین الاقوامی امن فورس میں حصہ لینے پر آمادگی ظاہر کر چکے ہیں اور امریکی درخواست پر برطانوی فوج نے بھی امن منصوبے کی نگرانی میں کردار ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایک سینئر کمانڈر اور چند فوجیوں پر مشتمل ٹیم کو اسرائیل بھیج دیا گیا ہے جو غزہ میں امن منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لے گی اور اس کی نگرانی کرے گی. دوسری طرف امریکی سینکوم کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے واضح کیا ہے کہ غزہ جانے والے 200 فوجیوں میں امریکی فوج شامل نہیں ہے اور امریکہ اس مشن میں براہ راست مداخلت نہیں کرے گا. جنگ بندی کے بعد ناظرین دوسرا مرحلہ انتہائی اہم ہے جس میں اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء اور حماس کو ہتھیار ڈالنے ہیں, لیکن اس پر عمل کرنے میں دونوں طرف سے رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں. عرب میڈیا کے مطابق سینئر اسرائیلی عہدیدار نے حماس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بقیہ 13 اسرائیلی قیدیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی کو طویل کرے اور معاہدے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے سے بچ سکیں, جس کے تحت اسے اپنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے. لیکن اسی دوران جب امریکی نائب صدر اسرائیلی دورے پر تھے تو انہوں نے واضح کیا کہ دوسرے مرحلے میں غزہ کی تباہ شدہ پٹی کی تعمیر نو اور اسلحے کے مکمل خاتمے کا عمل شامل ہے, لیکن حماس کو غیر مسلح کرنے کا عمل وقت طلب ہے. ان کے مطابق اسے عرب اور اسلامی ممالک کی مشترکہ فورسز کے ذریعے عبوری مرحلے میں انجام دیا جائے گا یہاں تک کہ فلسطینی فورسز خود یہ ذمہ داری سنبھال سکیں. یہ صورت اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے کیونکہ وہ حماس سے ہتھیار ڈالنے کا ہیں اور حماس کے خاتمے کو ہی اپنا مشن بتاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ اپنا کہا پورا کر سکے گا یا اسرائیلی لابی جو امریکہ میں انتہائی طاقتور ہے غالب آ جائے گی. امن فورس میں کون کون سے ممالک شامل ہوں گے اور وہ کیسے غزہ میں کام کریں گے اس کی تفصیلات اب تک سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن فلسطینی ریاست کے قیام کے امکان پر اسرائیلی وزیر خزانہ کا بیان اسرائیلی نیت کو پھر سے واضح کر رہا ہے, جنہوں نے سعودی عرب سے تعلقات کی بحالی کے امکان کو سخت لفظوں میں مسترد کرتے ہوئے توہین آمیز انداز میں کہا کہ اگر
سعودی عرب چاہتا ہے کہ فلسطینی ریاست کے بدلے تعلقات معمول پر لائیں تو یہ نہیں۔ شکریہ۔ اس تمام پیش رفت کے دوران غزہ میں امداد کی تقسیم کے نئے امریکی منصوبے کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ روئٹرز کے مطابق یہ مجوزہ منصوبہ غزہ ہیومینٹیرین بیلٹ کے تحت 12 سے 16 امدادی مراکز پر مشتمل ہوگا۔ یہ مراکز ان علاقوں میں قائم کیے جائیں گے جہاں اسرائیلی افواج پیچھے ہٹی ہیں تاکہ یلو لائن کے دونوں اطراف کے شہریوں کو مدد فراہم کی جا سکے۔ ان مراکز میں مسلح افراد کے لیے رضاکارانہ مصالحتی سہولتیں بھی شامل ہوں گی تاکہ وہ ہتھیار ڈال کر معافی حاصل کر سکیں۔ یہ مراکز ان فورسز کے آپریشنل اڈے بھی ہوں گے جو غزہ کو غیر عسکری بنانے کے لیے تشکیل دی جانے والی بین الاقوامی فورس کی مدد کریں گی۔ منصوبے کے مطابق اقوام متحدہ اور دیگر غیر سرکاری تنظیمیں ان مراکز سے تقسیم ہونے والے سامان کی فراہمی میں حصہ لیں گی۔ تمام قافلوں کی سیکیورٹی کی نگرانی ایک سول ملٹری کوارڈینیشن سینٹر ڈرونز کے ذریعے کرے گا۔ مجوزہ منصوبے کے تحت 90 دن کے اندر تمام امداد پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔